الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مکرم قابل احترام تمام ہی بزرگان دین و ملت، نوجوانان عظام، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اول وقت میں ہمیں اپنے دربار کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس ساری کائنات کے اندر اور دونوں جہانوں کے اندر اللہ رب العزت کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کسی کی عزت ہے، اگر کسی کا احترام ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی جو الوہیت ہے، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا کو پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الوہیت ہے کہ وہ سارے کائنات میں سب سے بڑا ہے، چاہے دنیا والے مانے یا نہ مانے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد دونوں جہانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، چاہے ہم مانے یا نہ مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حدیث پاک میں صاف صاف کہا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من اہلہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب تک انسان کو اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے، ان سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے، تب تک وہ ایک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار مکہ نے پکڑ کر لائے اور ان کو سولی کے پندے پر لٹکا دیا، پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا، اور اس وقت تو نبی کی محبت کو جانچا کہ دیکھتے ہیں کہ انہیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم صرف اس
سوال کا جواب صحیح دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا اور پھر ان سے سوال کیا کہ یہ کہو کہ میں یہاں پر نہ ہوتا اور میری جگہ اس سولی کے اوپر میں اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس ہوتا اور میری جگہ میرے نبی ہوتے، صرف یہ جملہ اپنے منہ سے کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ الفاظ ان سے کہلوانے کی کوشش کی کفار مکہ نے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر اس وقت پھانسی کے پندے پر لٹکا ہوا ہوں، تم کہتے ہیں کہ میرے نبی کے یہاں ہونے کی بات میں کہوں، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، اور میں اپنے گھر والوں کے پاس ہوں، مجھے اتنی محبت ہے اپنے نبی سے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور آپ ہی کے پاس رہا کرتے تھے۔ ان کی تاریخ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ جا رہے تھے اور قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حضرت زید بن حارثہ کو ان سے چھین لیا اور پھر انہیں غلام بنا لیا۔ اس زمانے میں غلامیوں کا دورہ تھا، تو غلام بنا کر کسی کو بیچ دیا، اور پھر ان لوگوں کے پاس سے حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی سب سے پہلے نمبر والی، تو ان کے بھانجے کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بیچ دیا غلام کے طور پر۔ حضرت خدیجہ کے بھانجے نے وہ جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کو ہدیے کے اندر حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ہدیے میں وہ غلام پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ان کی قسمت اس طریقے سے کھلی، کئی سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ ایک دن حضرت زید بن حارثہ مکہ کی گلیوں کے اندر گئے، بازار لگا ہوا تھا، تو ان کا جو قبیلہ تھا وہاں کے لوگ مکہ میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے مکہ کے اندر جو نظر آیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے قبیلے گئے اور ان کے والدین سے کہا کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ ہمیں مکہ کے اندر نظر آیا۔ ان کے والد، ان کے چچا زاد بھائی اور اس طریقے سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کہانی سنائی کہ کس طریقے سے ہمارے بچے کو ہمارے پاس سے چھین لیا گیا، پھر اس کو غلام بنا لیا گیا اور وہ ابھی آپ کے پاس غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جو منہ بولی رقم مانگیں گے وہ منہ بولی رقم ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، بس ہمارا بچہ آپ ہمیں دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی رقم کی ضرورت نہیں ہے، ہم زید بن حارثہ کو بلاتے ہیں، اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیں کوئی پیسے اور کوئی رقم نہ دیجیے اور انہیں لے کر چلے جائیے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، اپنے والد کو، اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھے انہوں نے، وہاں پر جب وہ آئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن اس طریقے کے کوئی آثار ان پر نظر نہیں آئے۔ پھر ان کے والد نے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، آپ غلام ہیں، آپ کو آزادانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کے والد نے کیا جملہ کہا کہ آپ یہاں پر غلام ہیں، آپ کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت زید بن حارثہ کا کیا جملہ تھا کہ ایسی ہزاروں آزادیوں کو میں اپنے نبی کی غلامی کے اوپر رکھتا ہوں اور میں اپنے نبی کی غلامی کو پسند کرتا ہوں ایسی ہزاروں آزادیوں سے، اور بالکل منع کر دیے کہ میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت تھی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کی وجہ سے وہ صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم کا لقب ملا کہ اس دنیا میں انہیں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ اگر ایک مسلمان چاہے شرابی کیوں نہ ہو، کبابی کیوں نہ ہو، کتنے ہی گناہ وہ روزانہ کیوں نہ کرتا ہو،
لیکن اگر نبی کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی جان سے جان نکل جاتی ہے اور وہ فوراً میدان میں آ جاتا ہے۔ ایک شاعر تھے بہت بڑے، تو وہ اپنے شراب خانے میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان تھے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ شراب کی دھن کے اندر نشے میں آ گئے تو لوگ ان سے سوال کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کرنے لگے جو بڑے بڑے مہان تھے اس دنیا کے، ارسطو، اس سے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے بارے میں۔ تو جب نشے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ مجھ سے ہوشیار اور مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں، تو ہر ایک کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ ایک ایسے ہی ایتھلیٹس وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نبی کے بارے میں برا بھلا کہلوانے لگاتا ہوں۔ تو اس نے نشے کی حالت میں ان سے نبی کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی اس نے نبی کے بارے میں سوال کیا، اس نشے کی حالت میں وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئے اور اپنی لاٹھی اٹھا کر اس کے سر میں مار دی، اس کا سر پھوٹ گیا، اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور رو رو کر سر پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے۔ کہا کہ یا اللہ، آج میری ناپاک محفل میں تیرے پاک بندے کا نام کسی نے لے لیا، میں پوری زندگی کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں پوری زندگی کبھی نشہ نہیں کروں گا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس کے بعد سے زندگی میں کبھی انہوں نے شراب نہ پی۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی یو پی کے اندر کچھ نوجوانوں کو عید میلاد النبی کے وقت انہوں نے آئی لو محمد کا پوسٹر بنایا تھا اور اس کو چوراہے کے اوپر گاڑے تھے، تو چوراہے پر اس کو لگانے کی وجہ سے چند فرقہ پرست لوگوں کی باتوں میں آ کر انہیں پولیس والوں نے ان کے اوپر FIR درج کرا دی، صرف پوسٹر لگانے کی وجہ سے۔ جبکہ ہمارا جو قانون ہے ہندوستان کا، ہمارا قانون ہمیں صاف ستھرے انداز میں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اوپر اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس مذہب کو اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، فریڈم آف ریلیجن، ایکسپریشنز ہم کر سکتے ہیں ہمارے مذہب کا۔ تو ہمارے نبی کی محبت کا اظہار بھی ہم کر سکتے، زبان سے بھی کر سکتے، اخبار سے بھی کر سکتے، پوسٹر سے بھی کر سکتے، جھنڈوں سے بھی کر سکتے۔ اگر وہ قانون ہمیں نبی سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اگر ہندوستان کا قانون ہمیں نبی سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، نبی سے محبت کرنے کی بنا پر اگر ہمارے اوپر FIR درج کرائی جاتی تو پھر ہم اس قانون کو کیوں پسند کریں گے، اور ہم ایسے ملک کے اندر ایسی غلامانہ زندگی کیوں بسر کریں گے؟ اور اس کو دیکھا ہے پورے ملک کے لوگوں نے کہ کس طریقے سے مسلمان جوش میں آئے اپنے نبی کی محبت کے اندر، اپنے نبی کے عشق کے اندر، اپنے نبی کی چاہت کے اندر۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ کوئی رسول اس دنیا میں آتا ہے تو اسے رسول سمجھنے کے لیے، اسے رسول سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کے لوگ اس پر عقل دوڑاتے ہیں کہ یہ رسول ہے یا نہیں، عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس وقت تو عقل یہ مان لیتی ہے کہ یہ رسول ہے، ہماری عقلوں نے یہ مان لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور عقل اس کو مان لیتی ہے کہ یہ ہمارے رسول ہے، تو پھر عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد محبت اور دل کا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے۔ جب عقل کسی چیز کو مان لیتی ہے تو پھر دل کا کام شروع ہو جاتا ہے، دل اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہماری عقلوں نے کہہ دیا ہمارے رسول ہے، اب ہمارا دل یہ پوری زوردار آواز سے کہتا ہے اور اچھل اچھل کر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب رسول کی بات آتی ہے تو ہم ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد اور والدین کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں یہ نعرہ لگا
لگا ہے کہ اگر نبی کے نام پر FIR لگائی جاتی تو ہمارے نام پر بھی FIR، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے نام پر FIR۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ملک کے اندر جب بھی کچھ ہوئے تو ہمیں فوراً اپنے موبائل میں دوسری چیزیں دیکھنے کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں اور ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم پر صلی اللہ بورڈ سے بھی اعلان آیا تھا اور میں نے آپ کی محبت کو آپ کے سامنے بیان کیا، تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے۔ اور حدیث پاک مجھے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اور سب سے زیادہ محبت ایک مسلمان کو اگر کسی سے ہونی چاہیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر نبی سے ہمیں سب سے زیادہ محبت نہیں ہے تو مطلب ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ چند موضوعات